أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین. ذرا کہیں نہ کہے بھائی سب کہیں سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ پاک کی حمد کے دو جملے سماعت فرمائیے. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. کیوں بھائی سب کی بگڑیاں کون بناتا ہے؟ سب نہیں بولے یار. کون بناتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بگڑیاں اللہ بناتا ہے وہ بولے, دوسرا تکلیف نہ کرے. سب کی بگڑیاں کون بناتا ہے؟ سب بولیں سب کی باتیں کون بناتا ہے؟ ارے عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون عطا کرتا ہے؟ پھر کہنا پڑے گا حضرت وکیل صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی. اللہ قاری صاحب کی قبر منور فرمائے. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. مجھ کو بھی عطا کر, مجھ کو بھی عطا کر, ہم کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے. ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے. کس نے بھائی؟ کس نے؟ ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے. پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے گھرانے والے. میری بگڑی بھی بنا دے, ہماری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. ناجھکا جھکے گا میرا سر کسی غیر کے آگے. قاری اس بات سے, قاری تیری اس بات سے واقف ہے زمانے والے. قاری تیری اس بات سے واقف ہے زمانے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان مقام کے حوالہ کے ساتھ دو تین اشعار سماعت فرمائیے ذرا. اللہ اکبر. کاش میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا. جو سرکار کا دیوانہ ہے ذرا کہے سبحان اللہ. اور جس کو سرکار کے ساتھ جتنا پیار ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. کاش میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا. تیرا قدم منور
تیرا قدم منور، او کراچی والوں طرف جانا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ، تیرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام، تیرا نام، تیرا نام بولتا ہوتا۔ اور توجہ بھائی توجہ، تیرے جسم اطہر سے خون کو صاف کرنے کے لیے ماں خدیجہ کے میں ہاتھ آنے والا چیتھڑا ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، اور تو حشر میں اپنے قاری کو کہے میرا غلام آیا ہے، جس کا یہ جی چاہتا ہے کہ سرکار حشر میں کہیں میرا غلام آیا ہے، وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ تو حشر میں اپنے قاری کو کہے میرا غلام آیا، میرا غلام آیا ہے، کاش یہی حرف میرے نام میں، تیرے نام میں لکھا ہوتا۔ میرے معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کون میرے محبوب علیہ السلام، میرے محبوب کا چلنا بھی رحمت، میرے محبوب کا پھرنا بھی رحمت، میرے محبوب کا اٹھنا رحمت، میرے محبوب کا بیٹھنا رحمت، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے تمام تمام کام ہمارے لیے رحمت، سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کا سبحان اللہ، میرے آقا کا سونا ہمارے لیے رحمت، میرے آقا علیہ السلام کا کھانا، اپنا کھانا تناول کرنا ہمارے لیے رحمت، میرے محبوب علیہ السلام کی ہر ادا ہمارے لیے رحمت۔ کیوں؟ فرمایا مولا کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کون میرے محبوب علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت سناؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ذرا بولو نہ کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ طالب علموں نوٹ کرو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان پریشان، جناب ابو ہریرہ کے چہرے کا رنگ، آپ کے چہرے کا کلر تبدیل ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابو ہریرہ، اور پیارے ابو ہریرہ، کیا مسئلہ ہے، تو پریشان نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آج میں نے آپ کا ذکر، آپ کا نام پاک اپنی ماں کے سامنے میں نے لیا، آپ کا ذکر میں نے اپنی ماں کے سامنے کیا، اللہ کے رسول میری ماں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اللہ کے رسول آپ کا پروانہ ابو ہریرہ اس لیے پریشان ہے، میری ماں نے آپ کو گالیاں نکالی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں، بتانا میں کیا کروں، مجھے کیا اب میں کیا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں محبوب میری ماں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں۔
فرمایا میری ماں نے گالیاں دی ہیں، آپ ہدایت کی دعا کر دیں۔ ہمارے جیسا کو ہوتا نا تو کہتا سر سر پھاڑ کے آئے ہو کہ نہیں، بدلہ لے کے آئے ہو کہ نہیں، ایک گالی کی 4 سنا کے آئے ہو کہ نہیں۔ پر سبحان اللہ یہ حوصلہ ہمارے نبی کا، کہو یہ حوصلہ ہمارے نبی کا۔ کہا ابو ہریرہ میں دعا کر دوں؟ جی دعا کر دو اللہ کے رسول۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا، گونج ذرا پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہاتھ میرے محبوب علیہ السلام نے ایسے آسمانوں کی طرف بلند کیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ، ذہن میں خیال کیا، سوچا اب میں دیکھوں تو صحیح بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آسمانوں پہ پہلے پہنچتی ہے یا میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ دوڑنا شروع کر دیا کراچی والوں، حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ دوڑ لگا دی، دوڑے وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ جا پہنچے اپنے گھر کے دروازے پر، ایسے ہاتھ کے ساتھ کنڈے کو ہلایا، دستک دی، کنڈا کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، پانی کے چھن چھن گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے اوے ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گیا ہے، نبی پاک کی دعا اس پہ پہلے پہنچ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں نہا کے غسل کر کے، کپڑے پہن کے غسل کر کے، وضو بنا کے دروازے پر آئی، ایسے دروازے پر ہاتھ رکھا تو بول رہی ہے زبان سے اشہد اللہ الہ، ذرا بولیے نا آپ بھی، کیا کہتی ہے؟ اشہد اللہ، سب ذرا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کراچی والوں وہ کلمہ کیوں نہ پڑھے، آواز آ رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ذرا ایک دفعہ سب کہیں سبحان اللہ، ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ حوصلہ میرے نبی کا۔ میرے برادر اکبر جانشین خطیب ایشیا قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ جھڑیاں لگائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سن لیجئے ذرا ایک دو باتیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، مدینہ شہر ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری نصیب کر دے۔ کیوں جی مدینے جانا ہے؟ کس نے جانا ہے وہ کہے انشاءاللہ۔ یار آدھے بول رہے جس نے جانا ہے وہ کہے انشاءاللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی قریب ہیں، آپ نے تو ہمارے پنجاب سے وہاں سے تقریباً 5-6 ہزار کلومیٹر بنتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ 1200 کلومیٹر قریب آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ ہاں پھر مدینے چلیں، آپ کو مدینے لے چلیں، آئیے ذرا مدینے چلیں، مدینے کی ذرا بات ہو جائے۔ کون سا مدینہ؟ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ بھائی ایسے بات نہیں بنے گی، یہ سبحان اللہ ایسے سمجھو جیسے میرا پٹرول ہے۔ ذرا کہیں سبحان اللہ، ذرا گونج پا کے کہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ مدینے کے، اچھا یہ میں اشعار کسی اور جگہ پہ پڑھتا نا، انہوں نے پیسے بھی دینے تھے، سبحان اللہ انہوں نے اتنی اونچی کہنی تھی کہ مسجد گونج جانی تھی، آپ کم از کم سبحان اللہ ہی کہیں کچھ نہ دیں، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرمائے،
اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں اللہ سب کو عزت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ کراچی والوں میں چاہتا ہوں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے، میں اشارہ کروں گا آپ سب نے بول کے کہنے اچھے ہیں، مدینے کے نام پہ سب نے بولنا ہے، سب نے کہنے اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار سب بولیں گے، کہیں گے اچھے ہیں۔ مدینے میں کراچی کے بازار کی بات نہیں کر رہا، میں لیاری کے بازار کی بات نہیں کر رہا، مدینے کے بازار کی بات کر رہا ہوں۔ سب نے بولنا ہے ذرا، مدینے کے در و دیوار اور بازار اللہ جو بولے اچھے ہیں اس کو اسی مہینے مدینے لے جا، تو جو نہ بولے وہ پھر ایئرپورٹ سے واپس آئے گا۔ اب مرضی آپ کی ہے کس کس نے بولنا ہے۔ اللہ اللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار، اب ماشاءاللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ قاری مدثر صاحب پھولوں کے پھولوں کے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، پھولوں کے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا میرے اللہ اللہ اللہ، قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے قدم رکھے قدم رکھے، تڑپ جانا کراچی والوں، قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اس کو رب کی قسم جو نہ بولے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ بڑا ہی پیارا جملہ توجہ کرتے جانا ذرا، اللہ 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 میرے آقا کے سب ساتھی یا اللہ ہیں مگر ان میں، ذرا کہیں سبحان اللہ، ذرا پھر کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ کیوں وزنی ہے، ذرا سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ 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 میرے آقا کے سب ساتھی اللہ ہے مگر ان میں، جملہ بہت پیارا پڑھنے والا ہوں، بہت خوبصورت بات کرنے والا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے کراچی والوں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں پھر بتاتا ہوں اللہ کی قسم ہے میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، بڑا پیارا جملہ پیش کرنے لگا ہوں، بہت خوبصورت جملہ پیش کرنے لگا ہوں، نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب جملہ مکمل کروں ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، میرے آقا کے سب ساتھی اللہ ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اللہ ہیں مگر ان میں، سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں قاری صاحب سوئے ہیں یہ بول نہیں رہے اللہ ان کو بلا رہا ہے، اور سوئے ہیں ہم کہتے ہیں کراچی میں لوگ بولتے نہیں، آج اللہ نے بلا لیا ان کو ماشاءاللہ، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، بولو بولو، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے، دونوں بلند کر کے آپ نے کہنا اچھے ہیں، سوئے ہیں
جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ قاری صاحب تشریف فرما ہے، آخری بات سن لیجیے ذرا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو صلی اللہ ہو، سب بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک عرابی آ کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ، آخری بات کیے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک عرابی آیا، آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسجد تیری کراچی کی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جتنی جگہ ہے جنت کا باغ ہے۔ پتہ چلا جنت کے باغ میں پیشاب کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا صحابہ خبردار اس کو منع نہ کرو۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے۔ مسجد بھی عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا اس کو کرنے دو، کہیں اس کا پیشاب نہ بند ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے۔ جب وہ فارغ ہوا، سرکار علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا بھائی قریب آ۔ جب وہ آیا، آپ نے فرمایا اوے اللہ کے بندے، یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھایا، گائیڈ کیا۔ جب وہ جانے لگا، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال میرے قریب آؤ نا۔ حضرت بلال آئے، کہا بلال یہ مسافر ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے مسجد میں؟ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس کو کھانا کھلاؤ۔ کمال حوصلہ ہمارے نبی کا۔ کھانا کھا لیا، جانے لگا۔ حضرت بلال کو نبی پاک نے بلایا، فرمایا بلال اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے دو۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو سرکار کیا کہہ رہے؟ اس کو کپڑے دو۔ کپڑے پہنائے۔ جب جانے لگا، سرکار نے فرمایا بلال یہ مسافر ہے، اس کو سواری دو، اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جب وہ سواری پہ بیٹھا، اپنے گاؤں چلا گیا، اپنی بستی چلا گیا، جا کے سارا قصہ اپنی بستی والوں کو سنایا، کہا میں ایسے پیغمبر کو مل کے آیا ہوں جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ 300 آدمی کو ساتھ لیا، مدینے آ گئے، سارے آدمیوں کو نبی پاک کے سامنے بٹھایا، ایسے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ 300 کا 300 پڑھ رہا ہے، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ارے کیوں نہ پڑھے؟ فرمایا مولا کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ آخری فرمائے سن لیں، پھر بات مکائے۔ اس آیت کا ترجمہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اللہ قاری صاحب کی قبر منور فرما۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ قاری صاحب پڑھا کرتے تھے آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے، عزت و عظمت کیا کہنے، رفعت و درجت کیا کہنے۔ آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے، کندھے پہ یتیم بٹھا کر دھیمی دھیمی چال چلے، دھیمی دھیمی چال چلے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سراپا رحمت کیا کہنے۔ آپ
रहमत क्या कहने, तो जो करना जरा, चंद खजूरें रखे नबी 1400 असहाबा थे। खजूरें चंद हैं, बात सुनना जरा, चंद खजूरें रखे नबी 1400 असहाबा थे। लग गए ढेर खजूरों के, कारी साहब लग गए ढेर खजूरों के, रिज़्क़ में बरकत क्या कहने, आप नबी रहमत क्या कहने। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह भी जी अज़मत सहाबा पे ये कारी मुदस्सर लिकाउल हफ़ीज़ साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं माशाल्लाह। साउंड बहुत प्यारा है, अल्लाह इसमें बरकत फरमाए। लेकिन साउंड वाले प्यारे भाई थोड़ी सी ना इसकी आवाज़ खोलें, अल्लाह आपको बरकत दे अल्लाह ताला। और थोड़ी सी इको बना दे, थोड़ी सी बस वॉल्यूम खोल के थोड़ी सी इको बनाए। माशाल्लाह हमारी जमात के बड़े प्यारे खतीब कारी बिनियामिन आबद साहब वो आज नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनके मामले आसान फरमाए, ज़रा कह दें आमीन। अल्लाह ताला उनकी कदम कदम पे हिफाजत फरमाए। चलो इंशाल्लाह मैं उनके अंदाज में एक दो जुमले ये कारी मुदस्सर साहब ने हुक्म किया है, चलो इंशाल्लाह मैं पूरे कर देता हूँ। ये अहले हदीस का दुर्रा इम्तियाज़ है अल्लाह के फजल व करम से। अहले हदीस नबी पाक की अज़मत भी बयान करते हैं और रसूलुल्लाह की अहले बैत की भी अज़मत बयान करते हैं। कहो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात गलत है जो कहते हैं कि अहले हदीस नबी पाक की अज़मत नहीं बयान करते, अहले बैत की अज़मत नहीं बयान करते। बाद लोग कहते हैं जो अहले हदीस हैं ये पंज तन को नहीं मानते। क्यों भी हम पंज तन को नहीं मानते, हम पंज तन को भी मानते हैं, हम सब तन को मानते हैं अल्लाह के फजल व करम से। ज़रा सुनिए फिर, हल्ला ला ओ पंज तन भी हमारे हैं। यार ऐसा तो नहीं बोलूँगा, ज़रा कहे सुभान अल्लाह। पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आल सहाब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। और अगर तुसी ना बोले फिर मैं सिंधी शुरू कर देनी हैं। सिंधी चाहे सिंध में आए तो सिंधी का एक शेर तो ना सुना दें, क्योंकि सिंधी माशाल्लाह कोई दो शहर तो होंगे ही। मैं नबी पाक दी अज़मत सिंधी में सुनावा। गुलशन रिसालत में एक गुल एड़ो आयो माशाल्लाह। गुलशन रिसालत में एक गुल एड़ो आयो, अब्दुल्ला जो बचड़ो आमीना जायो, गारियां दे रात जैडी को चढ़ाई सुबह शाम करे, उनके भी मेरे मदनी सीने सा लगायो। अल्लाह ताला भी आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। बहुत खुशी हुई है आपसे मुलाकात करके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तीब हूँ, अल्लाह के फजल व करम से मेरे असातिज़ा ने मुझे तकरीर शुरू भी करनी सिखाई है और ख़त्म भी करनी सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सावड़ी कि मैं तकरीर शुरू कर लूँ मुझे ख़त्म ना करनी आए, मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे असातिज़ा ने मुझ पर मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीर शुरू भी करनी आती है और ख़त्म भी करनी आती है। वो एक ख़तीब साहब जी मैं सुना देता हूँ। कारी साहब वो ना एक ख़तीब साहब थे, उनको तकरीर शुरू करनी आती थी, ख़त्म नहीं करनी आती। तो वो क्या हुआ, एक दिन कारी मुदस्सर साहब के पास आए, कहने लगे हज़रत साहब मैं तकरीर शुरू तो कर लेता हूँ, मुझे ख़त्म नहीं करनी आती। कारी साहब कहने लगे यार ये कौन सी बात है, ख़त्म करनी हो तो पढ़ा कर आखिर दावाना मैं भी इंशाल्लाह पढ़ने वाला हूँ। क्या पढ़ना है? आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो याद करता रहा। कराची वालों ने प्रोग्राम रखा था, क्या नाम है मस्जिद का? हाँ, मोहम्मदी मस्जिद वालों ने प्रोग्राम रखा था। उनको उन्होंने टाइम दे दिया 5 मिनट। कितने मिनट?
5 منٹ ٹائم مل گیا. اب اس نے تقریر شروع کر دی. تقریر میں اس کو یاد بھول گیا تقریر ختم کیسے کرنی ہے. پھنس گیا بیچارہ. 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے, 15 ہو گئے, 20 ہو گئے, آدھا گھنٹہ. اب اس کو کہنا بھول گیا میں نے ختم کیسے کرنی ہے تقریر. اب کوئی اس کو گھڑی دکھائے, کوئی موبائل دکھائے, کوئی جناب اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگائے, کوئی جناب اس کے آگے ہاتھ باندھے. یار بس کرو مولانا صاحب, گھنٹہ گزر گیا, 1.5 گھنٹہ. مولانا صاحب کو کہنا بول گیا تقریر کیسے کہتا چگا جی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں. میرے اساتذہ نے مجھے تقریر شروع بھی کرنی سکھائی ہے اور ختم بھی کرنی سکھائی ہے. یہ بار بار فرمائشیں کر رہے ہیں. اب قاری صاحب نے اور محترم جناب حضرت مولانا محمد اختر صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. کل انہوں نے ماشاءاللہ بہت محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کا یہ حکم نامہ ہے کہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے انداز میں قرآن سنا دیں. کیوں جی سنا دوں ایک ایت اور سنا دوں. حضرت علامہ صاحب جب پھر پڑھتے تھے نا, اللہ کے فضل و کرم سے جب پھر پڑھتے ہیں جلسوں میں آ کر, کانفرنسوں میں آ کر, اللہ فرماتے ان الذین یخشون ربهم بالغیب. ذرا مل کے بولیں, ذرا پیار سے بولیں, ذرا محبت سے بولیں, ذرا گج کے بولیں, کہیں سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب کا قرآن پاک پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.